بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 30 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث حسن لذاتہ کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث حسن لذاتہ سے متعلق تفصیل بیان کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 29 میں ہم نے صحیح لذاتہ کے مراتب سے متعلق مباحث ذکر کیے تھے، جس میں اصح الاسانید کی بحث، تقسیم سبعی کی بحث، اور اس کے علاوہ یہ بیان کیا تھا کہ صحیحین میں افضل کون سی کتاب ہے، اور کیا صحیحین میں تمام احادیث صحیح احادیث آ گئی ہے، اور اس کے علاوہ صحیحین سے جو صحیح حدیث کی مقدار رہ گئی ہے وہ کتنی ہے، اور اس کے علاوہ شیخین کی شرط اور متفق علیہ کا مطلب، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کیا صحیح حدیث کے لیے عزیز ہونا شرط ہے کہ نہیں۔ آج کے سبق میں ہم حدیث حسن سے متعلق تفصیل ذکر کریں گے، جس میں حدیث حسن کی لغوی تعریف پہلے ذکر کرتے ہیں۔ حسن آپ کو پتہ ہے، حسن اردو اور دیگر زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حسن خوبصورت کے معنی میں ہوتا ہے، جبکہ اصطلاحی تعریف میں علماء کرام کا مختلف الفاظ میں اس کی تعریف کی ہے۔ بعض حضرات چونکہ حدیث حسن درمیانہ درجہ ہے، اس سے اوپر جو درجہ ہے وہ حدیث صحیح کا ہے، اور اس سے جو نیچے درجے ہیں وہ حدیث ضعیف کا ہے۔ حدیث حسن حدیث ضعیف اور حدیث صحیح کے درمیان کا ایک درجہ ہے۔ تو بعض حضرات نے تو صحیح حدیث حسن کی جو تعریف کی ہے وہ اس درجے کی ہے، اور بعض حضرات نے حدیث حسن کی ایک قسم، تو اس لیے ہم وہ تعریفات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن کی تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله عليه مدار اکثر الحدیث وهو الذي يقبله اکثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء۔ حدیث حسن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مخرج یعنی جس کی سند معروف ہو اور اس کے رجال مشہور ہو، اور اس پر حدیث اکثر حدیث کا مدار ہو، اور اکثر علماء کرام اس کو قبول کرتے ہیں اور عام فقہاء اس کو استعمال کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن کی ایک خاص اصطلاح کی تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کل حدیث یروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن۔ فرماتے کہ ہر حدیث جو منقول ہو اور اس کے سند میں متہم بالکذب راوی نہ ہو اور حدیث شاذ نہ ہو اور ایک سے زیادہ طرق کے ساتھ منقول ہو تو اس کو حدیث حسن کہتے ہیں۔ لیکن یہ خاص طور پر امام ترمذی رحمۃ اللہ کی اصطلاح ہے، اور یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جب کسی حدیث کے لیے حسن کا لفظ ذکر کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ جمہور کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ وہ حدیث کئی طرق کے ساتھ منقول ہو۔ حدیث حسن اس کو بھی کہتے ہیں جس کا ایک راوی ہو اور اس کے روایت کرنے والے کا ضبط ناقص ہو تو اس کو حدیث حسن کہتے ہیں، چنانچہ بعد میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ حدیث حسن کی تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کی ہے، اور بعد میں اسی کو قبولیت ملی، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ حدیث حسن لذاتہ ہی اس کو کہتے ہیں وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاتہ فإن خف الضبط فالحسن لذاتہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث کے راوی عادل ہو، تام الضبط ہو اور سند متصل ہو، معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو تو وہ صحیح لذاتہ ہی ہے، اور اگر ضبط ناقص ہو تو حسن لذاتہ ہی ہے۔ یعنی گویا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک صحیح لذاتہ ہی اور حسن لذاتہ ہی میں صرف یہ فرق ہے کہ حسن لذاتہ ہی کے جو راوی ہے اس کا ضبط ناقص ہوتا ہے، اور صحیح لذاتہ ہی کے راوی کا ضبط کامل ہوتا ہے۔ باقی جو شرائط ہے وہ سب اس میں موجود ہوگی۔ اگر باقی شرائط میں سے کوئی شرط کم ہوگی تو پھر وہ حدیث ضعیف ہوگی، حسن نہیں ہوگی۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی تھی وہ حسن کی خاص قسم کی تعریف ہے جس کو حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں، کہ ایک حدیث
فی نفسی ضعیف ہو لیکن ایک اور طریق کی وجہ سے اس کا درجہ حسن تک پہنچ جائے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے حسن لغیرہ کے بارے میں. اور امام خطابی رحمۃ اللہ کی جو تعریف ہے وہ اگرچہ اس کا مفہوم اور اس کا مطلب وہی ہے جو جمہور علماء کرام یا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال اس پہ انتقادات ہیں. لہذا ہمارے پاس جو مختار تعریف ہے وہ حدیث ہے جو کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، اور وہ ہے متصل سندہ بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهاه من غیر شذوذ ولا علت، کہ سند متصل ہو، راوی عادل ہو اور ضبط ناقص ہو، اور تمام راویوں کا یہی حال ہو کہ سند متصل ہو، عادل ہو اور شذوذ اور علت اس میں نہ ہو. حدیث حسن کا حکم کیا ہے؟ تو حدیث حسن کے حکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس طرح صحیح حدیث کا حکم ہے کہ اس سے احکامات کے لیے استدلال کرنا درست ہے، تو اس طرح حدیث حسن کا بھی یہی حکم ہے. اگرچہ یہ درجے میں صحیح لذاتی ہی سے درجے میں کم ہے، لیکن جمہور فقہاء کرام اس سے استدلال کرتے ہیں اور اکثر محدثین بھی اس سے استدلال کرتے ہیں. بعض جو متشدد ہیں وہ اس کو بھی ضعیف کی فہرست میں داخل کرتے ہیں، اور بعض جو متساہل محدثین وہ اس کو صحیح میں شمار کرتے ہیں، جیسے امام حاکم، ابن حبان اور ابن خزیمہ، جس کے بارے میں اوپر ہم نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا ہے لیکن اس میں حسن حدیث کو بھی درج کیا ہے. حدیث حسن کی مثال کیا ہے؟ حدیث حسن کی مثال یہ ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کے دروازے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اس کی سند بیان کرتے ہیں. حدثنا قتیبہ قال حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن ابی عمران الجونی عن ابی بکر بن ابی موسیٰ الاشعری قال سمعت ابی بحضرت العدو یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف فهذا الحدیث قال عنہ ترمذی هذا حدیث حسن غریب. تو اس سند کے بارے امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن اور غریب ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں سوائے جعفر بن سلیمان کے، کیونکہ وہ حسن الحدیث ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث صحیح کے درجے سے لے حسن کے درجے تک آ گئی ہے. حدیث حسن کے مراتب، جس طرح سے حدیث صحیح کے مراتب کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اگرچہ ایک حدیث صحیح ہو تو اس میں مراتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو صحیح حدیث کے اوصاف ہیں، راویوں کے اوصاف ہیں، وہ بعض روات میں زیادہ مقدار میں ہوں گی اور بعض روات میں اس کی مقدار اور معیار کم ہوگی. تو جس طرح صحیح حدیث کے مراتب، اس طرح حسن حدیث کے بھی مراتب ہیں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن کو 2 مرتبوں میں تقسیم کیا ہے. اعلیٰ جو مرتبہ ہے حدیث بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ ہے، اور عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہے، اور اس طرح محمد بن اسحاق عن التیمی ہے. اس قسم کے جو اسناد ہیں اس کے بارے میں بعض حضرات نے صحیح کا قول بھی اختیار کیا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ صحیح کے مراتب میں سب سے کم مرتبہ ہے اور صحیح حسن کے مراتب میں سب سے اونچا مرتبہ ہے. دوسرے نمبر پر جو حدیث حسن کا مرتبہ ہے وہ سند ہے جس کے بارے میں تحسین کا قول بھی موجود ہو اور تضعیف کا قول بھی موجود ہو، جیسے حارث بن عبداللہ کی حدیث اور عاصم بن زمرہ کی حدیث اور حجاج بن ارطاد کی حدیث. یہاں ایک اور فائدے کی بات ذکر کی جاتی ہے. کبھی کبھی جب ہم کوئی حدیث دیکھتے ہیں تو محدثین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں صحیح الاسناد، اور کبھی وہ ذکر کرتے ہیں صحیحن. اسی طرح کبھی وہ ذکر کرتے ہیں حسن الاسناد اور کبھی وہ ذکر کرتے ہیں ھذا حدیث حسن. تو اس میں آیا کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ تو اس کے فرق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کسی حدیث کے بارے میں یہ ذکر کیا جائے ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو یہ درجے میں اس بات سے کم ہوگی جہاں محدثین یہاں یہ الفاظ ذکر کرتے ہیں ھذا حدیث صحیح. تو ھذا حدیث صحیح یہ قوت میں ھذا حدیث صحیح الاسناد کے بنسبت زیادہ قوی ہے، کیونکہ ھذا حدیث صحیح کے بارے میں
ھذا حدیث صحیح محدثین کا کہنا یہ گویا وہ پانچوں شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے میں صحیح کے تمام شرائط موجود ہے، پانچوں کے پانچوں. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو گویا تین شرائط کے بارے میں وہ اپنا قول ذکر کرتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، باقی متن شاذ ہے یا اس میں کوئی علت ہے اس کے بارے میں وہ فرماتے نہیں ہیں. تو لہٰذا اس میں یہ فرق ہے، کسی حدیث کے بارے میں صحیح الاسناد کہنا یا کسی حدیث کے بارے میں ھذا حدیث صحیح کہنا، تو اس میں صحیح کا درجہ یہ صحیح الاسناد کی بنسبت زیادہ قوی ہے. اور اس طرح حسن کی بھی بات ہے، اگر کسی حدیث کے بارے میں ہم حسن الاسناد کہہ دیں تو یہ درجے میں کم ہوگی بنسبت کسی حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حسن ہے. اس کے بعد ایک اور ضروری مسئلے کو حل کرتے ہیں جو حدیث حسن سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں حسن صحیح کا مطلب کیا ہے. اوپر ہم نے بیان کیا کہ ایک کسی حدیث کا صحیح ہونا ہے اور ایک کسی حدیث کا حسن ہونا ہے. تو صحیح ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صحیح کے پانچوں شرائط موجود ہو، یعنی راوی عادل ہو اور کامل الضبط ہو، سند متصل ہو اور معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو. اور حدیث حسن میں ہم نے یہ کہا کہ اس میں چار شرائط صحیح کے موجود ہو، صرف ایک شرط کی میں کمزوری ہو، وہ یہ ہے کہ اس کے راوی کا ضبط ناقص ہو. تو اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث حسن اور حدیث صحیح میں تو تناقض ہوا، تضاد ہوا. اس میں جو حدیث صحیح ہوگی وہ حسن نہیں ہو سکتی، جو حسن ہوگی وہ صحیح نہیں ہو سکتی. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ ان دونوں کو کیسے اکٹھے کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے کئی جوابات امام ترمذی رحمۃ اللہ کی طرف سے دیے ہیں. ایک جو چند مشہور جوابات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ جب کسی حدیث کے بارے میں کہے کہ حسن صحیح، تو اگر اس حدیث کے اسانید دو ہو یا زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہم یہ بیان کریں گے کہ ایک سند کے اعتبار سے یہ حسن ہے اور ایک سند کے اعتبار سے صحیح ہے. تو لہٰذا یعنی اس حدیث کی ایک سند ایسی ہے کہ جس کے راوی تمام کامل الضبط ہے، اور ایک سند ایسی ہے کہ اس کے تمام راوی کامل الضبط نہیں ہے. اور اگر اس حدیث کی سند صرف ایک ہو تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ ایک جماعت کے نزدیک یہ حسن ہے اور ایک جماعت کے نزدیک صحیح ہے. یعنی ایسا راوی ہے جس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہو گیا ہے کہ وہ کامل الضبط ہے یا ناقص الضبط ہے. بعض کے نزدیک وہ چونکہ کامل الضبط ہے لہٰذا وہ اس کو صحیح میں شمار کرتے ہیں، اور بعض کے نزدیک چونکہ وہ ناقص الضبط ہے اس لیے اس کو وہ صحیح حسن میں شمار کرتے ہیں. تو علماء کرام کے اجتہاد اور اختلاف کی طرف اشارہ ہے. یہاں ایک اور ضروری بات ہم ذکر کرتے ہیں حدیث حسن کے بارے میں. حدیث حسن کے بارے میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب مصابیح السنہ جس پر اضافہ کر کے مشکات المصابیح لکھی گئی ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصابیح میں ایک عجیب طریقہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے دو فصلیں قائم کی ہیں. پہلے فصل میں صحیحین کی حدیث ذکر کرتے ہیں اور دوسری فصل میں وہ صحیح سنن اربع وغیرہ سے احادیث ذکر کرتے ہیں. پہلے جو فصل میں وہ حدیث ذکر کرتے ہیں اس کے لیے صحیح کا عنوان لگاتے ہیں، اور دوسرے فصل میں وہ جو احادیث ذکر کرتے ہیں اس کے لیے حسن کا عنوان لگاتے ہیں. تو علماء کرام نے ان کے اس طرز پر رد کیا ہے کہ یہ طرز درست نہیں ہے. پہلے فصل کا یہ عنوان لگانا کہ وہ صحیح ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ صحیحین کے مؤلفین نے اس بات کا التزام کیا کہ وہ صرف صحیح حدیث ذکر کریں گے. لیکن دوسرے فصل میں سنن اربع کی حدیث کے لیے حسن کا لفظ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سنن اربع میں صرف حسن حدیث نہیں ہے بلکہ بعض حدیث صحیح بھی ہے، بعض حدیث ضعیف بھی ہے، بعض شدید ضعیف منکر روایات بھی ہے. لہذا جو علماء کرام ہیں اور طلباء ہیں وہ اس بارے میں احتیاط کرے، وہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحسین کو استدلال میں ذکر نہیں کر سکتے. آخر میں ہم یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں حدیث حسن کے مضان اور مواقع کہاں ہے، یعنی وہ کون سی کتاب ہے جس میں حدیث حسن کی مقدار ہمیں ملے گی. تو
اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حدیث حسن کے جو مزان ہیں وہ سنن اربع ہے، جامع ترمذی خاص طور پر اور سنن ابو داؤد خاص طور پر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اصل شمار کیا جاتا ہے حدیث حسن کے لیے، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بکثرت اس میں حسن کی اصطلاح کا استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہم سنن ابو داؤد کو دیکھ لیں تو اس میں بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مکہ کو جو خط لکھا تھا تو اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس میں وہ صحیح حدیث اور صحیح حدیث کے جو قریب ہے اس کو ذکر کریں گے، اور جس میں بہت زیادہ ضعف ہوگی اس کو وہ بیان کریں گے، اور جس میں وہ ضعف کو بیان نہ کرے تو وہ ان کے نزدیک صالح حدیث شمار ہو جائے گی۔ لہٰذا اس اصول کے پیش نظر ہم جب ابو داؤد شریف میں کوئی حدیث دیکھ لے جس کی تضعیف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہ کی ہو اور کسی ائمہ میں سے کسی نے اس کی تصحیح نہ کی ہوگی تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کے نزدیک حسن درجے کی حدیث ہوگی۔ حسن حدیث کی ایک مقدار سنن دارقطنی میں بھی ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے حدیث حسن لذاتہ کے بارے میں تفصیل بیان کی، جس کے ضمن میں ہم نے حدیث حسن کی لغوی تعریف، حسن کی اصطلاحی تعریف، اور پھر حسن کی اصطلاحی تعریف میں جو علماء کرام نے مختلف تعریفات کی تھی، جیسے علامہ خطابی نے، علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعریفات آپ کے سامنے ذکر کی، حدیث حسن کا حکم بیان کیا، حدیث حسن کی مثال سے توضیح کی، حدیث حسن کے مراتب ذکر کیے، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ صحیح الاسناد اور صحیح اور حسن الاسناد اور حسن میں فرق ہے۔ اور پھر ہم نے امام ترمذی رحمۃ اللہ کے قول حسن صحیح کا مطلب بیان کیا، اور حدیث حسن کے بارے میں امام بغوی رحمۃ اللہ کی اصطلاح کے بارے میں تنبیہ ذکر کی، اور حدیث حسن کے مزانے اور مواقع بھی بیان کیے۔ اگلے سبق میں ہم حدیث صحیح لغیرہ اور حدیث حسن لغیرہ کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔